بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ مباہلہ کے حوالے سے گزشتہ 2 دنوں سے جو ہم قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث سے آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مباحثہ یا مناظرہ ہوا ہے عیسائیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ۔ یہ مناظرہ آپ کو کہ رسول اکرم نے کیا گفتگو کی ہے ان کے ساتھ، کیا باتیں ہوئی ہیں، یہ آپ کو اہل سنت کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ اہل سنت کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا، بلکہ اہل سنت کی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہیں ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے خطبات۔ نہ حجۃ الوداع کا خطبہ ملے گا پورا، نہ غدیر خم کا پورا خطبہ ملے گا، نہ کوئی اور خطبات ملیں گے۔ اہل سنت کی کتابیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور خطبات سے خالی پڑی ہوئی ہیں، جبکہ اہل تشیع کی کتابیں خطبات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بری پڑی ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا موضوع عیسائیوں کے ساتھ مباحثہ اور مناظرہ ہے مباہلہ کے حوالے سے، تو اس لیے آج میں احتجاج تبرسی سے، جو علامہ تبرسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس سے رسول اکرم نے جو مباحثہ کیا ہے نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو کیا کہا، کیا دلائل دیے، اور انہوں نے آگے سے کیا کہا، کیا بحث و مباحثہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے احتجاج تبریسی کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 30، 31 اور 32 کے اوپر یہ مناظرہ درج ہے، یہ مباحثہ درج ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تمہارے نزدیک پروردگار اپنے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے متحد ہو گیا ہے؟ چونکہ اس قول سے تمہارا نظریہ مبہم ہے، اس لیے تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہاری مراد یہ ہے کہ خدا ازلی و ابدی اپنی حیثیت سے نیچے و پست ہو کر ایک حادث موجود سے متحد ہو گیا ہے، یا ایک حادث و محدود موجود یعنی حضرت مسیح علیہ السلام ترقی کر کے قدیم و ابدی خدا کے برابر اور ایک ہو گئے ہیں؟ یا اتحاد سے تمہارا خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شرافت و بزرگی اور ان کی نہایت تعظیم و تکریم ہے؟ یہ سوال کیا رسول اکرم نے عیسائیوں سے۔ اب پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اکرم فرماتے ہیں، صورت اول از روی برہان و عقلی محال ہے، کیونکہ جو قدیم و ازلی ہے وہ حادث کیسے ہو سکتا ہے، اور جو حادث ہے اس کے لیے متغیر ہو کر قدیم ہو جانا کس طرح ممکن ہے، جبکہ قدیم و حادث و از لحاظ مفہوم و مصداق ایک دوسرے کی نقیض ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ اجتماع اور اتحاد محال و ممتنع ہے۔ دوسری صورت بھی محال عقلی سے ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ خدا کے منتخب بندوں اور اس کی مخلوقات میں سے تھے، اور یہ اس صورت میں حادث ہیں۔ جو حادث ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ باہر صورت ان کا ابن خدا ہونا یعنی خدا کا بیٹا ہونا، اس سے متحد و برابر ہونا، اور خدا کا قدیم رہ کر ان سے متحد ہونا سب باطل و محال ہے۔ نصارہ نے کہا، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر خدا کے لطف خاص اور اس کی بے پایاں عنایات ہیں، ان کے ذریعے امور عجیبیہ و خوارق عادت باتوں کو جاری کیا ہے، اور ان کو اپنی مخصوص تکریم و تعظیم سے نوازا ہے، لہٰذا ان کا ابن خدا ہونا صرف عظمت و تکریم کی غرض سے ہے بس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، یہودیوں کے جواب میں جو میں نے کہا کیا تم نے نہیں سنا؟ پھر جناب عزیر علیہ السلام کے ابن خدا ہونے کے بارے میں جو کچھ بیان کیا تھا اس کی تکرار کی، جس کے سبب یہ بھی خاموش ہو گئے۔ ایک عیسائی نے کہا کہ آپ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ نہیں سمجھتے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، میں ان کو خلیل اللہ مانتا ہوں۔ تو عیسائی نے کہا، تو پھر حضرت عیسیٰ کو پسر خدا کیوں نہیں مانتے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکم خلیل مادہ خلت سے ہے، جس کے معنی احتیاج فقر کے ہیں۔ معنی خلیل کی حقیقت نیاز مند محتاج شخص ہے،
چونکہ حضرت ابراہیم بے انتہا باعفت مستغنی نفس تھے اور دوسروں سے بے نیاز ہو کر صرف خدا کی طرف متوجہ تھے، اس سبب سے خدا نے ان کو خلیل کا لقب عطا کیا، خصوصاً اس وقت کہ جب ان سے برا سلوک کیا گیا اور آگ میں پھینکا گیا، ان کا لقب واضح اور متحقق ہو گیا۔ ہاں، منجنیق میں رکھ کر ان کو جب آگ میں ڈالا گیا تو از جانب خدا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تاکہ ان کی مدد کریں۔ آگ میں جاتے وقت حضرت جبرائیل نے ان سے ملاقات کی اور اپنی ماموریت اور امداد پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے خدا کے علاوہ کسی کی حاجت نہیں، میرے لیے اس کی مدد کافی ہے۔ اس وجہ سے آپ کو خلیل اللہ کہا گیا۔ اگر کلمہ خلیل از مادہ خلت ہے تو اس کے معنی لطائف و حقائق کی طرف متوجہ ہونا، رموز و اسرار کا جاننا، اس کا بھی تمہارے استدلال و برہان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک میں ان کے خلیل خدا ہونے کے بارے میں کوئی منع عقلی نہیں ہے، اور نہ ہی خالق کا مخلوق سے کوئی مشابہت یا قدیم کا حادث ہونا، کیونکہ یہاں صفات میں مشابہت ہے، نہ کہ ذات اور حقیقت میں۔ اس لحاظ سے حضرت ابراہیم کا خلیل ہونا مغنی فقر و احتیاج اور مخلوق سے قطع امید کے ثابت ہونے کے بعد ہے، یا اسرار رموز علوم سے آگاہی اور معلومات کے بعد ہے۔ لیکن توالد و تناسل کا موضوع برعکس ہے، کیونکہ باپ بیٹا اور بھائی کے درمیان کی نسبت حقیقی و ذاتی امور میں ہے۔ باپ بیٹے روز اول سے وجود کے آخری لمحات تک ایک دوسرے سے منسوب و نزدیک اور ہم جنس ہیں، چاہے صورتاً نزدیک و مربوط ہوں یا نہ ہوں۔ ایک دوسرے کی نسبت چاہے وہ مہربان اور ایک دوسرے کے امور سے مطلع و آگاہ ہوں یا نہ ہوں۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہونے کی تمہاری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل خدا ہیں، تو ضروری ہے کہ تم حضرت موسیٰ کے ابن خدا ہونے کے بھی معتقد ہو جاؤ، کیونکہ جو معجزات و کرامات جناب موسیٰ سے ظاہر ہوئے وہ جناب عیسیٰ کے معجزات سے کمتر نہیں تھے، بلکہ جیسا کہ یہودیوں کے احتجاج میں کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کو خدا کا باپ یا رئیس یا چچا کہنا جائز ہو جائے گا۔ ایک عیسائی نے کہا کہ حضرت مسیح نے خود آسمانی انجیل میں فرمایا ہے، میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کی طرف چلا جاؤں گا۔ رسول اکرم نے فرمایا، اگر تم اس جملے سے استدلال کرتے ہو اور صحیح مانتے ہو تو یہ بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ اصحاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اصحاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس جملے کے سننے والے سب کے سب خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ اس جملے میں انہوں نے اپنی طرح ان کو بھی خدا کا بیٹا قرار دیا ہے۔ اس جملے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا ہونا ان کے معجزات و کرامات کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ اس جملے میں ابن خدا کے عنوان کا اطلاق دوسروں پر ہوا ہے، جبکہ ان میں وہ خصوصیات و امتیازات مفقود تھے۔ خود حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام کے موجب یہ عنوان ان کے لیے اختصاص نہیں رکھتا، اور جو بھی خدا پرست اور مومن ہے اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو تم خود اس جملے کو بیان کرتے ہو، لیکن اس کے مضمون سے غافل اور اس کے خلاف گفتگو کرتے ہو۔ تم اگر صرف ان کلمات کے ظاہری اور لفظی معنوں کا ارادہ کرنا چاہتے ہو تو کیوں نہیں کہتے کہ کلمہ پدر سے مراد حضرت آدم یا حضرت نوح ہیں، کیونکہ دونوں نبی حضرت عیسیٰ کے حقیقی اور فطری باپ ہیں۔ تم اس طاہری اور حقیقی معنی کی نفی کر کے کیسے اپنے منظور معنی کو ثابت کر سکتے ہو؟ عیسائی یہاں خاموش ہو گیا اور سب نے کہا، آج تک ہم نے آپ کی مانند مضبوط و ماہر بحث و مباحثہ کرنے والا نہیں دیکھا۔ آپ کو کچھ مہلت دیجیے، آپ ہم کو کچھ مہلت دیجیے تاکہ اس بارے میں خوب غور و فکر کر لیں۔ اب یہ وہ مباحثہ تھا جو رسول خدا نے عیسائیوں کے ساتھ کیا تھا، عیسائیوں کے جو 3 پادری آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ کیا تھا۔ اس میں 2 باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ تم نے یہودیوں کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی ہے اس کو نہیں سنا کہ وہاں میں نے کیا کیا دلائل دیے تھے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہودیوں کے ساتھ جو مباحثہ کیا ہے اس میں انہوں نے کیا دلائل دیے تھے، کس چیز سے استدلال کیا تھا؟ آپ یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم چاہتے ہو کہ تمہارے عقیدے کو بغیر کسی دلیل و برہان کے قبول کر لوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بتاؤ کس دلیل سے معتقد ہو کہ جناب عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں؟ جواب دیا کہ کتاب توریت بنی اسرائیل سے متروک ہو چکی تھی، اسے زندہ کرنے اور واپس لانے پر کوئی قادر نہ تھا۔ در این صورت حضرت عزیر علیہ السلام نے نبی نے اپنے اسے قابل عمل بنا دیا۔ اس بنیاد پر ہم ان کو خدا کا فرزند کہتے ہیں کہ اتنا بڑا کام انہی کے ذریعے سے ہوا ہے، اور کتاب آسمانی و دین الہی ان کی روحانیت و بلند ہمتی سے دوبارہ زندہ و جاری ہو گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت میں حضرت موسیٰ اس مقام و منصب کے لیے زیادہ سزاوار اور اولیٰ ہیں، کیونکہ خود توریت ان پر نازل ہوئی ہے اور ان سے بہت سے معجزات و کرامات ظاہر ہوئے ہیں۔ تمہاری منطق و دلیل کے اعتبار سے ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ کا مقام جناب عزیر کی منزلت سے بلند اور ابن خدا سے بالاتر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا خدا کے بیٹے سے تمہاری مراد یہ ہے کہ دوسرے باپ کی طرح انہوں نے بھی معاذ اللہ اپنی زوجہ سے مقاربت کی جس سے جناب عزیر پیدا ہوئے؟ اس صورت میں تم نے خداوند عالم کو دنیا کا ایک محدود مادی و جسمانی موجود تصور کر کے اس کی صفات کو مخلوقات کی صفات سے متصفف کر دیا ہے۔ تمہارے لحاظ سے دوسری موجودات کی طرح خدا بھی مخلوق و حادث ہوا اور ایک دوسرے خالق کا محتاج ہوا۔ انہوں نے یعنی یہودیوں نے جواب دیا ولادت سے ہمارا مقصود یہی نہیں ہے، کیونکہ جیسا آپ نے فرمایا وہ کفر و نادانی ہے، بلکہ مقصود ان کا شرف و احترام اور عظمت ہے، جیسا کہ ایک عالم و استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے یا تم میرے بیٹے ہو۔ اس تعبیر سے استاد کا مقصد وہی احترام و تکریم اور اظہار محبت ہے بس، ورنہ استاد شاگرد کے درمیان ولادت کی معمولی سی بھی نسبت موجود نہیں ہے۔ اس مقام پر خدا کی جانب سے توجہ خاص اور لطف و محبت مخصوص کے سبب ہم کہتے ہیں کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت میں تمہارا جواب وہی پہلی باتوں کی طرح ہے جس کا تقاضا ہے کہ موسیٰ ابن عمران اس مقام سے زیادہ سزاوار ہیں، بلکہ جناب عزیر کو خدا کا بیٹا کہیں تو ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ کو خدا کا بھائی یا استاد یا مولا کہا جائے، تاکہ عزیر پر ان کی برتری و فضیلت ثابت ہو اور خداوند عالم کی ان سے شدید محبت و تکریم اور کثرت لطف و تعلق معلوم ہو سکے، جیسا کہ ہم گزشتہ مثال دیکھتے ہیں کہ جب استاد شاگرد کا زیادہ احترام و عزت بتانا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے استاد بزرگ، اے میرے بھائی باپ، اے میرے رئیس و امیر وغیرہ وغیرہ۔ کیا تمہارے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کا بھائی یا چچا یا استاد یا باپ کہنا صحیح ہے؟ یہودی آپ کے جواب سے متعیر و مبہوت ہو کر رہ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ اس کے بارے میں ہم تحقیق و فکر کر لیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم باقال پاک اور رہبانیت خالص اپنی رفتار و گفتار میں غور و فکر کرو تو خدا رائے حقیقت کی طرف تمہاری ہدایت کر دے گا۔ اب یہ دونوں استدلال جو یہودیوں کے ساتھ کیے ہیں، جو عیسائیوں کے ساتھ کیے ہیں، یہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کی نفی ہے، اور ایسا استدلال آپ کو شیعہ کتب کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ اچھا، یہاں پر یہ وضاحت میں کرتا چلوں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والے یہودی فرقہ اب وجود نہیں رکھتا ہے۔ اب اس وقت جو یہودی ہیں، موجودہ دور کے جو یہودی ہیں، وہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے ہیں۔ یہ فرقہ جو تھا جو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتا تھا، وہ رسول خدا کے اس استدلال کے بعد، اس مباحثے کے بعد ختم ہو گیا اور انہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا ماننا ترک کر دیا تھا۔ اب جو دوسری بات عیسائیوں کے ساتھ مباحثے میں رسول اکرم نے فرمائی کہ انجیل میں، بائبل میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ اور بھی لوگوں کو بیٹا کہہ کے مخاطب کیا گیا، ان کے حواریوں کو بھی بیٹا کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے اور عوام کو بھی بیٹا کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ عیسائیوں کی جو مقدس کتاب ہے بائبل، اس کے حوالے سے بھی اس سے بھی کچھ اقتباسات
آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جو توحید خداوندی کے ثبوت کے طور پر ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو استدلال تھا عیسائیوں کے خلاف، اس دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ استثناء کتاب ہے، بائبل کی کتاب ہے استثناء، باب نمبر 4 آیت نمبر 35 اور 36، جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سب تجھی کو دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند وہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اسی کتاب استثناء باب 6 آیت نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا اکیلا خداوند ہے۔ اسی کتاب استثناء کے باب 32 آیت نمبر 39 میں 39 میں لکھا ہوا ہے کہ اب دیکھو کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، اور میں ہی مارتا ہوں اور میں ہی جلاتا ہوں اور میں ہی زخمی کرتا ہوں اور میں ہی چنگا کرتا ہوں، اور ایسا کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑا دے۔ زبور کی باب نمبر 86 آیت نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے تو بزرگ اور عجائب کام کرتا ہے، تو ہی اکیلا خدا ہے۔ زبور باب 77 آیت نمبر 13 میں لکھا ہوا ہے کہ اے خدا تیری راہ مقدس ہے، کون معبود خدا کی مانند بڑا ہے۔ سلاطین باب نمبر 8 آیت نمبر 14 میں لکھا ہوا ہے تاکہ زمین کے سارے گروہ معلوم کریں کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ استثناء باب 3 آیت 24 میں لکھا ہوا ہے کہ اے مالک کے حد آسمان و زمین پر کون سا خدا ہے جو تیرے کاموں کے مطابق یا تیری قدرت کے موافق عمل کر سکے۔ ایشیا باب 43 آیت 11 میں ہے اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ایشیا باب 45 آیت 14 اور 15 میں ہے اور تیرے آگے سجدہ کریں گے اور تیرے آگے منت کریں گے اور کہیں گے کہ یقیناً تجھ میں سے اور کوئی دوسرا نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یقیناً تو ایک خدا ہے۔ خروج باب 15 آیت 11 میں ہے کہ معبودوں میں خداوند تجھ سا کون ہے، پاکیزگی میں کون ہے تیرا جلال والا۔ ایشیا باب 46 آیت 9 میں ہے میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں ہے، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں ہے۔ سیمیول باب 7 آیت نمبر 23 میں ہے اے خدا کوئی تیری مانند نہیں، اور تیرے سوا جہاں تک ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کوئی خدا نہیں ہے۔ ایشیا باب 40 آیت 28 میں کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا، خداوند تو ابدی خدا ہے، زمین کے کناروں کا پیدا کرنے والا، وہ تھک نہیں جاتا اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کے فہم کی تہ نہیں ملتی۔ سلاطین باب 8 آیت نمبر 23 میں ہے اور سلیمان نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور کہا اے خداوند اسرائیل کے خدا، تجھ سا نہ کوئی خدا، نہ اوپر آسمان پہ ہے نہ نیچے۔ یرمیا باب 10 آیت نمبر 10 تا 15 میں ہے لیکن خداوند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا اور ابدی بادشاہ ہے، زمین اس کے قہر سے تھر تھراتی اور قومیں اس کے جلجلاہٹ کی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم اس سے اس طرح کہو کہ جن معبودوں نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا ہے، اس نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا ہے۔ اب انجیل کی طرف آ جائیں۔ یہ تو جو کچھ ہم نے بیان کیا نا زبور اور دیگر انبیاء کے صاحب سے تھا، اب انجیل سے ہم بیان کرتے ہیں۔ یونا کی انجیل باب 20 آیت نمبر 17 میں ہے کہ یسوع نے کہا میں اپنے خداوند اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ متی، مرقس اور لوقا کی انجیل میں ہے کہ یوحنا کی انجیل میں ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد و برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ مرقس کی انجیل کے باب 12 آیت نمبر 18 میں ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ مرقس کی انجیل کے باب 13 آیت 32 میں ہے اے استاد کیا خوب تو نے سچا کہا ہے، وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ متی کی انجیل باب 19 آیت 17 میں ہے تو مجھ سے نیکی کی بات کیوں پوچھتا ہے، نیک تو ایک ہی ہے، یعنی تمام عیبوں سے منزہ، صرف ایک وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے۔ یوحنا کی انجیل باب 14 آیت 24 میں ہے
اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، یعنی خدا کا کلمہ ہے، اور میں خدا کا رسول اور فرستادہ ہوں۔ یعنی خود مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں، میں ان کا بھیجا ہوا ہوں، فرستادہ ہوں، یعنی بھیجا ہوا ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ بہرحال متی کی انجیل باب 23 کی آیت نمبر 9 میں ہے، زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ رکھو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے، یعنی خدا ایک ہے۔ لوقا کی انجیل باب 4 آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے، یسوع نے کہہ رکھا ہے کہ تو اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ یونا کی انجیل باب 18 میں ہے، باب 18 کی آیت نمبر 48 میں کہ خدا ایک ہے اور انسان کے بچے کا واسطہ بھی ایک ہی ہے۔ مرقس کی انجیل باب 12 کی آیت نمبر 29 اور 30 میں ہے، یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، اور تو اپنے خداوند اپنے خدا سے دل اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ یہ وہ ساری آیات ہیں جو بائبل کے اندر موجود ہیں، اور ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استدلال کیا تھا عیسائیوں سے کہ خداوند وحدہ لا شریک ہے، وہ بالکل درست ہے۔ میں ان کی تصاویر بھی بنا کر انشاءاللہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ یہ جو احتجاج یہودیوں کے ساتھ کیا گیا، عیسائیوں کے ساتھ کیا گیا، اور بائبل کی اقتباسات جو میں نے پڑھے ہیں، ان سب کی پکچر بنا کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مباحثہ کیا اس میں عیسائی شکست کھا گئے، لیکن اپنی ضد پر اڑے رہے، اور پھر رسول خدا نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی، اور جب وہ میدان مباہلہ میں آئے تو وہاں سے بھی بھاگ گئے پرشتن پاک کے چہرے دیکھ کر، یہ کہہ کر کہ اگر ہم نے ان سے مقابلہ کیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ پس مباحثہ ہو یا مباہلہ ہو، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔